امبا جی بازی جیت کر لوٹا تھا۔ پالکی کے آگے آگے ایک سوار مہاراج کی طرف دوڑا دیا اور خوشخبری بھیجی کہ اس نے بندیل کھنڈ کے آسمان سے چاند توڑ لیا ہے۔ دولت راؤ سندھیا نے خبر سنی تو مسرت سے دیوانہ ہو گیا اور اپنے خیمہ خاص میں اس کی آمد کی گھڑیاں گننے لگا۔ پالکی مرہٹا سرے پردہ کے باہر اتری تو چاند بائی کسی اقبال مند شہزادی کی طرح باہر نکلی اور امبا جی کی پیشوائی میں خیموں کے اس محل میں داخل ہوئی جس پر زری پٹی سے آراستہ پرچموں نے سطوت شاہی کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ پہرے داروں نے فوجی انداز میں استقبال کیا۔ یہ استقبال امبا جی کا تھا یا چاند بائی کا، وہ معاملے کی نوعیت سمجھنے سے قاصر تھی، پھر بھی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ مرہٹا سرا پردہ میں صورتحال کچھ غیر معمولی ہے۔ خیمے کی ڈیوڑی سے گزر کر راج منتری کے پیچھے پیچھے قناتوں کے درمیان ایک چوڑی راہداری میں چلنے لگی۔ مشعلوں کی روشنی میں مرہٹا چوبدار یہاں بھی لمبے لمبے بھالے سنبھالے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ مہاراج تک پہنچنے کے لیے ابھی اور کچھ مرحلے باقی تھے اور ان مرحلوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا، شاید اسی لیے کہ نواب کریم خان کی چھوٹی سی سرکار سے کٹ کر آنے والی چاند بائی مرہٹا مہاراجہ کے جاہو جلال اور سطوت و حشمت کا اچھی طرح نظارہ کر سکے۔ چوڑی راہداری کے آگے ایک اکہرا کمرہ تھا جہاں مہاراجہ سندھیا کا افسر بکار خاص چند خفیہ محافظوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان لوگوں کی ڈیوٹی یہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ آدمی کو کمرہ خاص میں نہ جانے دیں۔ خفیہ محافظوں نے بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مہاراج نے حاضری کی اجازت دے دی ہے۔ چاند بائی ایک بڑے مہاراج کی شان و شوکت کا نظارہ کرتی امبا جی کے ساتھ آگے بڑھی۔ افسر بکار خاص نے خود آگے بڑھ کر خیمے کا پردہ ہٹایا۔ ایک محافظ نے گونگ پر ضرب لگا کر مہاراج کو حسین مہمان کے آمد کی اطلاع دی۔ چاند بائی راج منتری کی میت میں زری کے دروازے سے گزر کر بچھوا چھنکاتی ایک وسیع و عریض ہال نما کمرے میں داخل ہوئی جو بے دود شمعوں کی روشنی میں بقائے نور بنا ہوا تھا۔ فرش قالینوں سے آراستہ اور ہال نما خیمے کی دیواریں زری کے پردوں سے مزین جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ ایک طرف مسند پر چاندنی بچھی تھی اور اس پر گاؤ تکیے کے سہارے ادھیڑ عمر کا ایک مجہول سا آدمی نیم دراز تھا۔ عقب میں دو سندر مرہٹا باندیاں مورچھل ہلا رہی تھی۔ چاند بائی دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہی مجہول سا شخص ہندوستان کا سب سے بڑا مہاراجہ دولت راؤ سندھیا ہے جس نے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ ہوشیار طوائف زادی پہلی نظر میں یہ بھی بھاپ گئی کہ عورتوں کا رسیہ اور ان کی خلوت کا شوقین ہے۔ چاند بائی کو دیکھ کر مہاراجہ نے بظاہر بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا مگر دل کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ در حقیقت آج تک اس کی خلوتوں کو رنگین بنانے والی حسین عورتیں، معروف کنیزائیں اور سندر باندیاں ہمیشہ اس کا انتظار کیا کرتی تھی، لیکن آج پہلا موقع تھا کہ مرہٹا سلطنت کا بلند اقبال تاجدار خود کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سندھیا نے اضطراب سے مسند پر پہلو بدلا۔ امبا جی نے آگے بڑھ کر 3 بار کورنش ادا کی اور عرض گزار ہوا، مہاراج بندیل کھنڈ کا چاند حاضر ہے۔ سندھیا نے نگاہ شوق سے دیکھا اور پلک جھپکنا بھول گیا۔ نظارہ جمال ہی ایسا تھا کہ ہوش اڑے جاتے تھے۔ چاند بائی آداب شاہی کا ہر سلیقہ ہر قرینہ جانتی تھی۔ ذرا جھک کر 3 بار مجرا پیش کیا۔ ایک بڑے اور پرجلال حکمران کی طرح سندھیا کا فرض تھا کہ جذبات پر قابو رکھے، مگر وہ مسند چھوڑ کر دیوانہ وار آگے بڑھا، چاند بائی کے قریب آیا۔ ایک عجیب سی کیفیت میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ظاہر کرنے کی خاطر کہ اس قیامت کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو نہیں بیٹھا، کہنے لگا، سنا کچھ اور تھا، دیکھ کچھ اور رہے ہیں، اور جو کچھ سنا تھا وہ اس نظارے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آکاش کی الپسرائیں بھی اتنی سندر نہیں ہو سکتی۔ کیوں امبا جی، ہم نے غلط تو نہیں کہا؟ امبا جی سے پہلے چاند بائی نے حسین گردن میں ذرا خم پیدا کر کے خالص لکھنوی انداز میں سلام کیا
اور سریلی آواز میں بولی، مہاراج کا حسن نظر ہے۔ سندھیا صورت کے ساتھ آواز کے جادو سے بھی مسحور ہو گیا، خوبصورت ہی نہیں خوش آواز بھی ہو۔ اب راج منتری کو تعریف سوجی، مہاراج اس چاند کو دل میں چھپا لیں، کہیں اندر دیوتا کی نظر پڑ گئی تو لڑائی ٹھن جائے گی۔ چنتا نہ کرو امبا جی، ہم اندر دیوتا کو اپنے رنواس میں نہیں آنے دیں گے۔ چنتا نہ کرو امبا جی، ہم اندر دیوتا کو اپنے رنواس میں نہیں آنے دیں گے۔ راج منتری چاند بائی کی حصول اور اس کی حاضری کو کچھ اور رنگ دینا چاہتا تھا۔ اس نے کتاب ملاقات کا ایک نیا ورق الٹ دیا۔ میں نے چاند بائی کو چھپا لینے کی بات بلا وجہ نہیں کہی۔ سرکار یہ سن کر حیران بھی اور خوش بھی ہوں گے کہ چاند بائی اپنے دل میں حضور کی لگن رکھتی ہے۔ یہ بات واقعی حیران کر دینے والی تھی۔ سندھیا بڑی توجہ سے سننے لگا اور امبا جی نے بتایا، نواب کریم خان تو چاند کو بھیجنے پر تیار نہیں تھا، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا رہا، مگر میں نے مرہٹا لشکروں کی طاقت اور حضور کی ناراضی کا خوف دلایا تو آخر فیصلہ چاند بائی کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ جانا چاہے تو نواب روک نہیں سکے گا، اور اگر نواب کریم خان کی سرکار میں رہنا چاہے تو اسے مزاحمت کا اختیار ہوگا۔ نواب کو یقین تھا چاند اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، اسی لیے مزاحمت کی شرط لگائی تھی، لیکن چاند نے ایک ہی فقرے میں بازی الٹ دی اور سرکار کی حاضری پر تیار ہو گئی۔ یہ فیصلہ سن کر کریم خان کو سکتہ ہو گیا، چہرے پر ایک رنگ آتا تھا دوسرا جاتا تھا، مگر آفرین ہے چاند بائی پر کے پلٹ کر نواب کی طرف نہیں دیکھا، اپنے فیصلے پر قائم رہی اور مہاراج کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ یہ کہانی حیرت انگیز اور ایک حسین عورت کی لگن اور دلچسپی کی ترجمانی کرتی تھی۔ دولت راؤ سندھیا کے دل کا وہ کیواڑ کھل گیا جو ابھی تک بند پڑا تھا۔ گردن میں حاکمانہ برتری کا تناؤ پیدا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، چاند بھائی نے کریم خان کو ہماری خاطر چھوڑ دیا، ہم بھی اسے بڑا مرتبہ دیں گے۔ مہاراج کی ذرہ نوازی ہے۔ چاند بھائی نے امبا جی کے ہموار کیے ہوئے راستہ پر قدم بڑھایا، مگر میں نے سرکار کی حاضری کے لیے ایک شرط پیش کی تھی، فیصلہ ابھی چاہتی ہوں۔ کیسی شرط؟ بات امبا جی نے پکڑ لی۔ چاند بھائی نے یہاں آنے کی شرط لگائی تھی مہاراج، پھر کیا ہوا؟ میں نے وہ شرط سنے بغیر ہی منظور کر لی تھی۔ سندھیا کے چہرے پر کچھ تقدر نمودار ہوا، اپنے راج منتری کو چشم حیرت سے دیکھا، کہنے لگا، کسی بات کو قبول کرنے سے پہلے سننا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سنے بغیر ہی شرط منظور کر لینا جوا ہے، اور جوے میں جیت کم ہار زیادہ ہوتی ہے۔ مہاراج نے ٹھیک فرمایا ہے، مگر بعض شرطیں سنے بغیر منظور کی جاتی ہیں اور آدمی ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ مہاراجہ اپنے راج منتری کا یہ عجیب و غریب فلسفہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے وضاحت کی، جب چاند بھائی نے کریم خان کے مقابلے میں مرہٹا مہاراج پر اندھا بھروسہ کر لیا اور اسے چھوڑ کر حضور کے سرکار میں آنا قبول کیا تو میں نے بھی اس کی شرط سنے بغیر ہی منظور کر لینا مناسب سمجھا، تاکہ نواب کو معلوم ہو سکے کہ بڑے حکمرانوں کے دل اور حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس وضاحت میں افتخار اور بڑے پن کا پہلو تھا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کے مقابلے میں مرہٹا سلطنت کی عظمت و شوکت کا اظہار تھا۔ خود پسند سندھیا کو یہ پہلو اچھا لگا۔ طبیعت کا تقدر فوراً دور ہو گیا اور بولا، تم نے ٹھیک کیا امبا جی، تمہاری جگہ ہم بھی ہوتے تو چاند بائی کی شرط سنے بغیر ہی منظور کر لیتے، مگر مہاراج نے میری شرط کے بارے میں تو ابھی تک کچھ پوچھا ہی نہیں، اب پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ پھر سندھیا کہنے لگا، چاند بھائی، ہم راجنیتی کے معاملے میں تو کوئی غلطی کر سکتے ہیں، مگر عورت کو سمجھنے کی کبھی غلطی نہیں کرتے۔ تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں چاہتی اس کے بارے میں کہنے سننے سے کیا حاصل؟ بس یہی بہت ہے، تم نے ہماری خاطر نواب کریم خان کو چھوڑ دیا اور ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ تمہارا اپمان نہ ہونے دیں۔ چاند بھائی کے چہرے پر فکر و تشویش کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے۔ نہ جانے مرہٹا مہاراجہ اس کی آمد کو کیا معنی پہنا رہا تھا اور اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی۔
بہرحال دل میں کوئی ایسا مضمون ضرور پنہا تھا جس کا اظہار پہلی ہی ملاقات میں ضروری سمجھتی تھی، اور سندھیا وہی بات سننے سے کترا رہا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں جس حکمران کو مجہول سا آدمی سمجھ لیا تھا اب ایک چالاک شاطر دکھائی دینے لگا تھا، اور حیران تھی کہ اپنا مدعا کیسے بیان کرے۔ سندھیا کی طرح عورت کو سمجھنے کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے، مگر سمجھ کوئی نہیں پاتا۔ آخر کچھ سوچ کر بولی، اگر مہاراجہ سنے بغیر ہی عورت کے دل کا بھید جان لیتے ہیں تو ضرور آپ کے پاس کوئی جادو ہوگا۔ سندھیا بے اختیار کہا مار کر ہنس دیا۔ یہ کہا بڑا عجیب اور وحشت انگیز تھا، بالکل یوں لگا جیسے کوئی گھوڑا ہی ہنا دیا ہو۔ چاند بائی اسے کوئی معنی نہ پہنا سکی، ہنسی تھمی تو ہاتھ نچا کر کہنے لگا، اس بات پر حیران ہو کہ تم نے شرط بیان نہیں کی اور ہم تمہارا مطلب سمجھ گئے، مگر تمہارے دل کی بات تو امبا جی بھی جانتے ہوں گے۔ یہ لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں۔ کیوں امبا جی؟ مہاراج کی دیا ہے جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ تو بتا سکتے ہو وہ کون سی شرط ہوگی جسے تم نے سنے بغیر ہی منظور کر لیا تھا؟ مرہٹا راج منتری کے ماتھے کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس نے راج دربار میں کئی الجھے ہوئے معاملے سلجھائے تھے، کئی مشکلیں حل کی تھیں، مگر یہ معاملہ کچھ مختلف اور ٹیڑھا تھا۔ حسن اور عشق کی آنکھ مچولی تھی، اور وہ ڈرتا تھا کہیں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو مہاراج کو ناراض کر دے۔ سوال کی گرہ بڑی ہوشیاری سے کھولتا ہوا بولا، مہاراج، چاند بائی چھوٹی سرکار سے بڑی سرکار میں آئی ہے، مگر لوٹ کا مال بن کر نہیں۔ اگر ہم زبردستی اٹھا لاتے یا نواب سے لڑائی ہوتی تو جو سلوک چاہے کرتے، مگر یہ اپنی مرضی سے آئی ہے تو چاہتی ہے کہ سلوک بھی اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سندھیا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کیوں چاند بھائی، امبا جی نے غلط تو نہیں کہا؟ مضمون تو بے شک یہی ہے سرکار، مگر الفاظ کچھ بدل گئے ہیں۔ پھر ہم اجازت دیتے ہیں تم اپنا مضمون اپنی ہی الفاظ میں بیان کرو۔ چاند بھائی نے اطمینان کا سانس لیا، ایک ادا کے ساتھ تسلیم بجا لائی اور بولی، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، ڈرتی ہوں اگر مہاراج ناراض ہو گئے تو میری زندگی تاریک ہو جائے گی۔ ہم ناراض نہیں ہوں گے چاند بھائی۔ اس فکرے سے چاند بھائی کا حوصلہ بڑھا اور اپنی شرط کو الفاظ کا جامہ پہناتی ہوئی کہنے لگی، مہاراج کو وچن دینا ہوگا کہ مذہب، سماج اور اخلاق کی شرط پوری کیے بغیر مجھے کسی تعلق پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجرا کرتی ہوں، عزت نہیں بیچتی، سرکار بدلی ہے، ایمان نہیں بدلا۔ ایک طوائف زادی کی زبان سے جو 4 سال تک نواب کریم خان کی تفریح کا کھلونا بن کر رہی، یہ الفاظ سن کر دولت راؤ سندھیا دم بخود رہ گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسی کڑی شرط لگائے گی کہ کوئی اسے چھو بھی نہ سکے۔ اس کا خیال تھا زیادہ سے زیادہ انعام طلب کرے گی، بڑے سے بڑا مرتبہ چاہے گی جو اس جیسی حسین عورت کو راج رنواس میں مل سکتا ہے، مگر چاند بائی نے اپنی شرط بیان کر کے اسے ایک زنجیر میں جکڑ دیا تھا جس میں ہندوستان کی تہذیب بندھی ہوئی تھی۔ یہ پابندی قطعی خلاف توقع تھی۔ مہاراجہ کا دماغ سنسنا کر رہ گیا۔ بے دھیانی میں ایک قدم پیچھے ہٹا تو یوں محسوس کیا جیسے گوالیار کا تخت ایک قدم پیچھے ہٹ گیا ہو، مگر راج منتری امبا جی کے چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی نظر آ رہی تھی، جیسے من کی مراد پر آئی ہو۔ دھن باد ہے چاند بھائی، تم نے مہاراج کے سامنے ایسی شرط رکھی ہے جس پر ہندوستان کی ہر عورت فخر کر سکتی ہے۔ بھگوان نے تمہیں سندر ہی نہیں بنایا، بات کرنے کی شکتی بھی دی ہے۔ تمہیں عورت کی عزت و آبرو کا وشواس ہے، مہاراج ضرور تمہارے وشواس کا پالن کریں گے۔ امبا جی چاہتا تھا مہاراجہ کو اس شرط کا پابند کر دیا جائے۔ مہارانی بیجا بائی کا غرور توڑنے کی فکر میں تھا، اور چاند بائی کا حسن و شباب مہاراجہ سندھیا کے دل و دماغ سے اس کی حسین یادوں کو محو کر سکتا تھا۔ اسے یہ علم نہ تھا مرہٹا حکمران کیا سوچ رہا ہے، کس ادھیڑ بن میں ہے۔ وہ چاند بائی کو ایک کنیز سے بڑھ کر کوئی مرتبہ و مقام دینے پر آمادہ بھی ہوگا یا نہیں۔
مگر امبا جی کی اس شرط کو جو معنی پہنائے ان کا مقصد یہی تھا کہ چاند بھائی کے معاملے پر کسی اور پہلو سے غور کیا جائے۔ دوسرے لمحے وہ مہاراجہ سندھیا کا جواب سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، امبا جی، ہم نے چاند بھائی کو کسی اور مقصد کے لیے طلب کیا تھا، مگر اس کی شرط سن کر ہمارا وچار بدل گیا ہے۔ گنگا کی سوگند، جس عورت نے نواب کریم خان کو چھوڑ کر ہم پر وشواس کیا ہے، ہم اس کے ساتھ وشواس گھاٹ نہیں کریں گے۔